قریش 1 ماہ تک روتے دوتے رہے اور جو سردار مارے گئے تھے ان کا ماتم کرتے رہے۔ پھر ماتم ختم ہو گیا اور رونا دونا بند ہو گیا۔ یہ رونا دونا کیوں بند ہوا؟ کیا انہوں نے اپنے عزیزوں و لیڈروں پر صبر کر لیا؟ یہ ماتم کیوں ختم ہوا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کے آگے سر ٹیک دیا؟ اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ قریش ایسے بالکل نہ تھے کہ وہ اپنے سرداروں پر صبر کر لیتے اور خاموش رہتے۔ البتہ اب ماتم کا شور نہ تھا، اب آنسو کا طوفان نہ تھا، اب خون کا بدلہ لینے کی دھن تھی، اب انتقام کی تیاریاں تھی۔ عورتوں نے سر کے بال بھی کٹوا ڈالے اور عطر کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ نظر مان لی کہ خوشبو نہ لگائے گی اور زینت کی چیزوں سے دور رہے گی جب تک کہ خون کا بدلہ نہ دیکھ لے گی۔ مردوں نے عہد کر لیا کہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آرام کی نیند نہیں سوئیں گے جب تک کہ بھرپور بدلہ نہ لیں گے۔ ابو سفیان کچھ اور آگے رہا۔ اس نے قسم کھائی کہ نہائیں گے نہیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا نہ دکھائیں گے۔ اس طرح قریش کے آنسو تھم گئے اور رونے پیٹنے کی آوازیں بند ہو گئی، اور انہوں نے عزم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جنگ کریں گے اور خون کی آگ خون سے بجھائیں گے۔ چنانچہ اب قریش جنگ کی تیاری میں لگ گئے اور جنگ جیتنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھی ان کا انتظام کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد سینے کی آگ بجھے اور بے چین دل کو چین نصیب ہو۔ جنگ سے پہلے جو تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا اس کا سرمایہ دار الندوہ میں روک لیا گیا تھا اور جو کا تو محفوظ تھا۔ اس میں ابھی حصے تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ قریش نے آپس میں طے کیا کہ حصہ داروں کو اصل سرمایہ واپس کر دیا جائے اور جو نفع ہو اس کو فوج پر خرچ کیا جائے اور جنگی تیاریوں میں لگایا جائے۔ یہ بات تو سب کے دل کی بات تھی، اس لیے پیش ہونے سے پہلے ہی منظور تھی۔ چنانچہ چٹ پٹ سامان فروخت ہوا اور چیزیں چونکہ بہت قیمتی تھی اس لیے کافی نفع ہوا۔ پھر حصہ داروں کو اصل سرمایہ واپس کیا گیا اور بقیہ جو نفع ہوا وہ جنگ کی مد میں داخل ہو گیا اور زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا بھی قتل ہو گیا تھا۔ اس کا ابو سفیان کو انتہائی شدید صدمہ تھا اور وہ انتقام لینے کے لیے بری طرح بیتاب تھا، مگر قریش کو بدر میں مسلمانوں کے زور کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس بار بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کریں اور ساز و سامان اور اسلحے سے بھی پوری طرح لیس ہو، مگر یہ کام وقت کے وقت ہونے کا تو تھا نہیں۔ بہرحال اس میں کچھ دن لگتے۔ ادھر ابو سفیان غم و غصے سے بدحواس تھا، اس میں انتظار کی کہا تاب تھی۔ چنانچہ اس نے مکہ کے 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے چل پڑا۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر عریض نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو ایک انصاری اپنی کھیتی میں لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک مزدور بھی تھا۔ ان دونوں کو اس نے وہی تہتیغ کیا اور 2 گھروں میں آگ لگا دی۔ کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو بھی جلا دیا۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن بھاگنے والوں نے ہوشیاری کی، جان خطرے میں دیکھی تو اونٹوں کا بوجھ ہلکا کرنے لگے، یعنی ساتھ میں ستو کی بوریاں تھی، ان کو وہ نیچے پھینکنے لگے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی اور وہ سالم واپس آ گئے۔ عرب میں ستو کو چونکی سبیق کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سبیق کے ہی نام سے مشہور ہوا اور ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ مدینہ میں یہودیوں کا بھی ایک قبیلہ آباد تھا جو بنی قینقاع کے نام سے مشہور تھا، اور جہاں یہ آباد تھا وہی اس کی تجارتی منڈی بھی تھی۔ یہودیوں کے بقیہ قبیلے مدینہ کے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے اور کچھ دوسری جگہوں پر۔
ہاں تو آج کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی قینقاع کی ہی مہم پر تھے۔ بات کی آتی بنی قینقاع کے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، مگر پھر بھی اسلام کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے۔ سامنے تو دوستی اور محبت کا دم بھرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے اسلام کا گلا گھونٹنے کی سازشیں کرتے تھے۔ مشرکوں سے بھی ان کا سلام پیام جاری تھا، لیکن بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ان کے لیے یہ دوروخی پالیسی دشوار ہو گئی۔ چنانچہ اب ان کے سینوں میں غیرت کی آگ سلگنے لگی اور دل حسد سے پکنے لگے۔ ان کی عقلیں حیران تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے معاہدہ کر لیا اور صلح و دوستی سے ہم کو ہموار کر لیا، پھر دیکھتے دیکھتے اپنے دین کو اتنا چمکا دیا کہ گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سج کر میدان میں بھی آتے ہیں اور مشرک اور ظالموں سے ٹکر لیتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح مند بھی کرتا ہے۔ اس طرح عرب قبیلوں پر ان کی داغ بیٹھ جاتی ہے اور سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بڑا اس کو ٹھنڈی آنکھوں کیسے دیکھ سکتے تھے کہ یہ تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چنانچہ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے اور ریا اور اتفاق کی چادر انہوں نے اتار پھینکی۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے اور کھل کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ان کی ہجو کرتے، کڑوی کثیری باتوں سے ان کا دل جیتتے۔ غرض انہوں نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ صلح کا کوئی احترام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو جمع کیا اور ایک ہمدرد اور خیرخواہ کی طرح ان سے فرمایا، یہودی بھائیو، بخدا تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے اسلام میں آ جاؤ۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تمہارا بھی عبرتناک انجام ہو۔ لیکن وہ لوگ تو طاقت کے نشے میں چور تھے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ نہ کی، ماننا تو درکنار اکڑتے ہوئے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ نہ کھانا۔ وہ نہ تجربہ کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ یاد رکھو، ہم تلواروں کے دنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ عہد شکنی اور دشمنی کا کھلا ہوا اعلان تھا۔ چنانچہ اب مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کر لیا، ان کے گھروں کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ اشارے کی دیر تھی، مسلمانوں نے فوراً گھروں کو گھیر لیا۔ بالآخر عاجز ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب وہ پوری طرح قابو میں آ گئے تو مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کیا جائے۔ مگر عبداللہ بن ابی جو ان کا حلیف تھا اور منافقوں کا سردار بھی، وہ ان کے یہ سفارش کرنے لگا، اللہ کے رسول یہ جلاوطن کر دیا جائے۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور فرمایا، 3 دن کے اندر یہ مدینہ خالی کر دے۔ اس طرح یہ یہودی مدینہ سے چلے گئے، ساتھ میں بال بچوں کو بھی لے گئے اور جتنا مال و اسباب لے جا سکتے تھے وہ بھی لے گئے، اور شام کے علاقے میں ادریات ایک مقام ہے، وہاں جا کر بس گئے۔ یہ 700 آدمی تھے، جن میں 300 زرہ پوش بھی تھے۔